بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سیاسی بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیما ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، جس طرح سیاسی بیٹھک میں ہم مختلف حلقوں میں جاتے ہیں، مختلف ضلعوں میں جاتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے، آج ہم ایک نئے ضلع ایبٹ آباد میں موجود ہیں۔ ایبٹ آباد کے حلقہ این اے 17 میں یہاں پر جو ابھی موجودہ این اے 17 ہے، یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ این اے 15 تھا، اور موجودہ یہاں پر جو صوبائی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ PK-45 ایبٹ آباد سٹی کینٹ کا یہ حلقہ ہے، اور جو اس سے پہلے تھا وہ PK-39 تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر ٹوٹل جو ایبٹ آباد میں قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ضلع ایبٹ آباد میں صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں۔ تو جو اس سے پہلے یہاں کی سیاسی صورتحال میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں سے جو الیکشن ہوئے، گزشتہ الیکشن میں 2018 میں یہاں پر صوبائی اسمبلی میں مشتاق احمد غنی صاحب PTI کے وہ اس سیٹ سے جیتے تھے، اور 2018 میں قومی اسمبلی کی این اے 17 کی جو سیٹ تھی یہاں پر علی خان جدون PTI سے انہوں نے ون کیا تھا۔ 2013 کی اگر میں بات کروں، یہاں پر صوبائی اسمبلی سے بھی ایک دفعہ پھر مشتاق غنی صاحب اس سے پہلے جیتے تھے، جو کہ آزاد حیثیت تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2013 میں قومی اسمبلی کی سیٹ کی اگر میں بات کروں، یہاں پر ڈاکٹر اظہر خان جدون PTI سے ان کا تعلق تھا، وہ یہاں پر قومی اسمبلی کی سیٹ پہ جیتے تھے۔ 2008 میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ یہ جو تھی ایبٹ آباد کی، یہاں پر سے عنایت خان جدون مسلم لیگ نون سے وہ ون کیے تھے انہوں نے یہاں پہ۔ اور 2008 میں اگر میں قومی اسمبلی کی جو الیکشن ہوئے تھے اس حلقے میں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے اس حلقے سے وہ جیتے تھے۔ تو آج جس طرح کہ پھر 8 فروری 2024 کو پھر الیکشن آ گئے ہیں، تو الیکشن کی جو میدان میں یہاں پر لوگوں کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہیں، اور ایک دفعہ پھر تیاریاں شروع ہیں۔ وہ تو 8 فروری کو پتہ لگا کہ کون سی پارٹی ہزارہ ڈویژن سے اس دفعہ جیتتی ہے، اور آج ہم موجود ہیں این اے 17 میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف پارٹیوں کے جو متوقع امیدواران ہیں وہ بھی موجود ہیں، عام عوام بھی موجود ہیں۔ تو آج بات ہوگی PK-45 کی یہاں پر۔ تو PK-45 میں ہمارے ساتھ جو نون لیگ کے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں این اے 17 کے، حاجی ملک محبت اوان صاحب، ان سے بات ہوگی۔ اچھا، یہاں پر جس سے پہلے الیکشن ہوئے پارٹیاں جیتی، نون لیگ کی میرا خیال ہے نون لیگ یہاں سے ون کیا تھا انہوں نے 2008 میں۔ جی اس کے بعد PTI کی تقریباً 10 سال کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر PTI کی حکومت رہی اسی طرح۔ جی تو نون لیگ ابھی دوبارہ جیسے 8 فروری کو الیکشن آ رہے ہیں، اگر نون لیگ جیتتی ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے؟ اور آپ ظاہری بات ہے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، تو اگر آپ جیتتے ہیں تو کیسے ان مسئلوں کو حل کریں گے، اور کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی، جو آپ بات کر رہے ہیں 2013 کی، جی 2013 میں تو ایسا تھا کہ PTI کی ایک آواز تھی، تو اس وقت چلو الیکشن انہوں نے نکالا، کچھ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی بھرپور وہ کیا۔ لیکن 2018 کی جو آپ بات کرتے ہیں، 2018 میں یہ نہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ کا یہاں پر ووٹ بینک تھا اور رہے گا، لیکن جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے وہ اس کے ہارنے کی جو وجوہات ہیں وہ پورے پاکستان میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں 2018 میں کیا ہوا۔ 2018 میں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو مجھے وقت بڑا کم ملا تھا، لیکن پھر بھی ہماری قیادت جو تھی وہ تمام کی تمام جیل میں تھی۔ تمام قیادت جیل میں ہونے کے باوجود بھی ہم نے بھرپور مقابلہ کیا، اور الیکشن یہ سب جانتے ہیں کہ میں جیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محمد خان صاحب، کام کی بات کرتے ہیں، یہاں پر وہ ایسے کون سے کام ہیں؟ ابھی ظاہری بات ہے لوگوں نے تو یا تو ہوتا ہے نا جیسے کہ دڑا جنبا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو ووٹ دینی ہے، اس پہ کام بھی دیکھتے ہیں عوام۔ تو آپ کا کیا منشور ہے؟ سب سے پہلے بتائیں کہ وہ کیا منشور ہے آپ کا، کہ آپ اس علاقے میں کیا کریں گے؟ اپنا منشور بتائیں پہلے سب سے۔ منشور تو پارٹیوں کو ہوتا ہے، جو پارٹی منشور دیتی ہے وہی منشور ہوتا ہے۔ ہر الیکشن کے سے پہلے پارٹی اپنا منشور دیتی ہے۔ آپ مسلم لیگ نون سے ہیں تو ظاہری بات ہے تو ہم فالو تو پارٹی کو ہی کریں گے نا۔ جی پارٹی جو بھی منشور دے گی ہم پارٹی کو فالو کریں گے۔ ابھی تک ڈار صاحب نے اس کے اوپر وہ نہیں کیا، اپنا منشور دیا نہیں ہے، لیکن پارٹی جو منشور دے گی ہم اسی کو انشاءاللہ فالو کریں گے۔ حقیقی بات یہ ہے
کہ اب دیکھیں جتنے کام کیے ہیں مسلم لیگ نون نے، صحیح، اتنے کام میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں، کسی پارٹی نے بھی نہیں کیے۔ یہ ہم یہاں سے اسلام آباد مین بتاتا ہوں، اسلام آباد جاتے تھے تو یہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے تھے، ابھی ہم 1 گھنٹے 45 منٹ میں ہم اسلام آباد سے ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے موٹر وے کا جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیں دیا، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے احساسیں ہیں، ان کو بھول تو نہیں سکتے۔ یہ کام ہے آج جو محرومیاں ہیں وہ سب سے بڑی یہ ہے جو عوام کی، جس سے عوام پریشان ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اور جو پیٹرول، گیس، بجلی، یہ سب جو مہنگے ہوئے ہیں، یہ پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جب 2018 سے پہلے جب میاں ہماری حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ گیس کی قیمتیں کیا تھیں، پٹرول کتنے کا لیٹر تھا، بجلی کے کیا قیمتیں تھیں۔ جب یہ ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں، تو انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، ہماری اکانومی تباہ کر دی، ہر چیز کو مہنگا کر دیا۔ سب سے بڑے جو انہوں نے IMF سے معاہدے کیے وہ آپ لوگوں کے سامنے جو آج دن تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی سمجھے پاکستان کے لیے، یہ سب سے بڑی بات ہوئی کہ ہم نے حکومت لے لی جو پچھلے حکومت ان کی گئی پی ٹی آئی کی، اور ہماری حکومت نے یہ ذمہ داری اٹھائی، ورنہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا۔ اچھا محمد خان صاحب یہ اگر اس میں بتائیں، ایک بات، جی جی، اگر یہ اس وقت یہ نہ کرتے تو یہ ہمیں ایک حکومت اگر لی ہے تو صرف پاکستان کو بچانے کے لیے، اس میں ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ اگر اس وقت ہم یہ نہ کرتے تو یہ آج میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو نام بچہ کچا جو لوگ نام لے رہے ہیں نا، یہ نام بھی نہ لیتے، اور ہمیں کسی قسم کی یہ جو آج مہنگائی کے یا سامنا ہے، یہ سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ تو یہ سارے چلے یہ تو ہوگی نا قومی لیول کے ایشوز ہوگی یا مسائل، یہ تو چلے بڑی۔ اب دیکھیے آتے ہیں ہم اپنے حلقے میں PK 45 کی بات کرتا ہوں، یہ سٹی کینٹ کا ایریا ہے سارا، جی جی اس کے ساتھ لوور تناول بھی ہے۔ جی جی ان علاقوں کی محرومیاں آج تک اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، جی جی روڈز کی بات کرتے ہیں، یہ کون حل کرے گا؟ چلے وہ تو بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، وہ تو چلے ایک وزیر اعظم بنے گا دوسرا نہیں بنے گا، لیکن ہماری جو ہزارے کی عوام ہے، PK 45 کی میں بات کرتا ہوں، اور آپ تو NA 17 سے ہیں اوورال، تو یہاں پر اتنے بڑا علاقہ، تو ان کی محرومیاں کیوں نہیں ختم ہوئی؟ نون لیگ تو اس سے پہلے رہی ہے، چلے PTI 10 سال رہی، اس سے پہلے بھی نون لیگ رہی، تو اب آپ آ کے کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے لوگ ادھر ہر حلقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں؟ میں اپنا بارے میں بتاتا ہوں کہ میں تو ایک سماجی آدمی ہوں۔ میں شروع میں جب آیا ہوں تو میرا کام تھا سماج کے اندر، لوگوں کے اندر جاننا، لوگوں کی مشکلات، آپ کو پتہ ہوگا نا کیا کیا مشکلات ہیں، لوگوں کی مشکلات دیکھنی۔ سب سے بڑی مشکلات ہمارے اندر، ہمارے ہاں جو ہے جی، وہ ہے بے روزگاری، اور نوجوان نسل جتنی بھی ہے، یہ ایک دکھڑے والی بات ہے کہ پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ایسا ہی روڈوں پورے پہ پاکستان میں بالکل بھٹک رہے ہیں۔ میرے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بے روزگاری کم کیا جائے، لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے، یہاں پر چھوٹی بڑی انڈسٹریاں لگائی جائیں جس سے عوام کو روزگار ملے اور لوگوں کے اندر خوشحالی آئے، اور انشاءاللہ جب لوگوں کو روزگار ملے گا عوام خوشحال ہوگی۔ آج جو خوشحالی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 10% 20% جو نظر آ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین باہر ایسے ہی ملک سے باہر کماتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا پلازا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، دکانیں لینے آتے ہیں، پتہ کر میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں، کہتا ہے جی میرے والد انگلینڈ میں ہیں، دبئی میں ہیں، فلاں جگہ ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا یہ آپ 6 مہینے دکان چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ باپ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔
یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے، میں مختلف اضلاع میں گیا، یقین کریں وہی گلیاں بور یہ سیاست چل رہی ہے۔ اصل مسئلہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اس طرف کوئی نہیں آتا کہ ایسا پروجیکٹ شروع کیجئے کہ تاکہ کم از کم اپنے حلقے کے لوگوں کو تو روزگار ملے، اور یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میں اگر بات کرتا ہوں یہ لوور تناول سائڈ جو آپ کا کتنا بڑا حلقہ ہے، تو یہاں پر وہ محرومیت میں ابھی دیکھیں تعلیم کے حوالے سے بچے ظاہری بات ہے وہ دوسرے شہروں کو رخ کرتے ہیں، حالانکہ ایبٹ آباد اسکول اور کالجوں کا شہر ہے، لیکن اب بھی یہاں پر نام تو لیتے ہیں لیکن وہ شہر تک ہے، سائڈ ایریاز ہیں، ہلیز ایریاز ہیں، وہاں پر وہ چیزیں نہیں آج تک میسر، تو وہ کون دے گا؟ نمائندگان جو یہاں سے جاتے ہیں انہی کا کام بنتا ہے، لیکن مجبوری سے ہر بندہ جو ہے نا پھر ووٹ تو دیتا ہے لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئے، آپ کی پارٹی آئی، تو آپ وہ مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہم وہ حل کریں گے، دیکھیں جی یہ میرا تجربہ بھی ہے، میں پچھلے 15-20 سال سے میں حلقے میں عوام کے اندر رہتا ہوں۔ تو جو جیت جاتے ہیں پھر کیوں نہیں؟ ایک آپ سے یہاں پہ بات پوچھنا ضروری سمجھوں گا، جو بھی جیتتا ہے پھر اسلام آباد چلا جاتا ہے، پشاور جاتا ہے، پھر نظر نہیں آتا، آپ ادھر رہیں گے؟ نہیں جی، میں تو پہلے بھی عوام کے اندر ہوں، تو انشاءاللہ یہ سب میرے گھر کے واقف ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میرے گھر کے دروازے ملتے نہیں ہوتے ویسے، آج ڈھونڈتے دن رہتے ہیں۔ تک بند نہیں ہوئے، اچھا، تو انشاءاللہ یہ کبھی بند نہیں ہوں گے، یہ کھلے ہی رہیں گے۔ میں نے اپنے مدد آپ کے تحت ہم نے بہت سے یہاں پر لوگوں کے اندر کام کیے ہیں، خواتین کے لیے سلائی سینٹر ہم نے قائم کیے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو بہت سے لوگ آتے ہیں، ان میں سے اکثریت ہوتی ہے بیوہ عورتوں کی، وہ جو جس طرح اپنے بچوں کو پالتی ہیں نا جی، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی اچھا کہانی ہے۔ محمد امان صاحب، میں آپ سے ایک لاسٹ میں کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں یا جو کینڈیڈیٹ رہے، تو عوام کو کیا میسیج دیں گے کہ مطلب انہوں نے مسائل حل نہیں کیے یا کیے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسیج، ان کی کارکردگی والے سے میرا کیا میسیج یہ ہے جی کہ آپ اپنے جو کینڈیڈیٹ آپ کا ہو، ہاں آپ اس کو دیکھیں، جانچیں کہ کیا یہ آدمی ہمیں کل مل سکتا ہے۔ یہ بات سب سے بڑی بات یہ ہے علاقے میں کہ موجود۔ لیڈر، عوامی لیڈر وہ ہونا چاہیے جو عوام کا خادم ہو، جو عوام کے اندر بیٹھتا ہو، جو ان کے مسائل جانتا ہو، جس کے جو لوگ، جن لوگوں کی اس تک رسائی جو ہے نا وہ آسان ہو۔ اگر آپ کا ایک لیڈر ہے اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے، صحیح بات ہے، جیسے آپ کا نے کہا جی الیکشن جیت کے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اسلام آباد بھی چلو جانا ہے، لیکن آپ نے جن لوگوں کو جس لیے ووٹ مانگے ہیں ان کے وہ مسئلے تو حل کرنے ہیں نا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں حل کرتے تو چلو یہ تو بیچارے ووٹ دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، یہ ایک سلسلہ ہے، لیکن جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں میں ان کو یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، سب سے بڑی عدالت میں ہم نے جانا ہے۔ مطلب وعدہ وفا ہونا چاہیے جی، وعدہ وفا اگر نہیں کریں گے تو پھر جانا ہے، پھر بھی جیت جاتے ہیں۔ میں اگر آپ کو بات کروں، ہمارے یہاں پہ وہی میں اگر ہزارے کی سیاست کی بات کرتا ہوں، کچھ خاندان ہیں وہی جیتے آ رہے ہیں ہمیشہ، چاہے میں اس دن گیا بٹا گرام سائڈ پہ بھی، جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر جو جیتتا آ رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے کھڑا ہو جائے وہ جیتتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں جی، کام کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ جس مرضی پارٹی سے کھڑا ہو جیتتا ہے، نام مطلب ایک ہمارے دیکھو جی بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ ایک بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے ہاں جو کلچر چلا ہوا ہے وہ آج کل جو ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں وہ ایک کاروباری الیکشن ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے نا، آپ نے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، معذرت کے ساتھ، آج کل غریب آدمی الیکشن تو کر نہیں سکتا، یہ بات ٹھیک ہے، وہی چند نام ہے، لیکن تو پھر ان کو پتہ ہے جب ووٹ ان کے پاس پیسے ہیں، پچھلے الیکشن سے کماتے ہیں، اگلے الیکشن میں پھر آتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو لیکن عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عوام کا خیال اگر نہیں رکھتے تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے بڑی عدالت میں جانا ہے۔ محمد امان صاحب سے بھی مزید بات بھی کریں گے، یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے پاس علاقائی لوگ بھی موجود ہیں اس حلقے کے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے، وہ بھی محمد خان صاحب سے بھی کویشچن کریں گے، باقی پارٹیوں سے پوچھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ الطاف حسین جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کی، ان سے بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی والے بھی جس طرح کہ نون کی حکومت تو یہاں زیادہ ٹائم رہی، پی ٹی آئی کی حکومت رہی، تو ان کی حکومت آتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ جی میڈم، آپ نے بات سنی، تو پیپلز پارٹی بھی یہاں سے جیتی تھی، ابھی اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے اس دفعہ الیکشن ایبٹ آباد سے، تو
کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پہلے حل نہیں اور آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سیماب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا۔ پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی چلے گئے، کبھی کم نہیں ہوئے، اور آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہزارہ ڈویژن کے مسائل پر۔ تو پی کے 45 اور PK-45 اور NA 17 کے 17 پاکستان میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ جی ادھر کا بولیں۔ یہاں کے مسائل بھی اسی طرح سے ہی ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا شہر ہے اور نوکریوں کا بحران ہے۔ 18 لاکھ کی آبادی، چھوٹا شہر نہیں ہے؟ چھوٹا شہر ہے یہ، اچھا۔ بنسبت دوسرے شہروں کی چھوٹا شہر ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ہاسپٹلز میں، گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے عوام کو فیسلٹی۔ صحیح۔ سب سے بڑی فیسلٹی جو عوام کے لیے ہوتی ہے وہ ہاسپٹل ہوتی ہے، تعلیم اور ہسپتال۔ تعلیم میں تو ماشاءاللہ ایبٹ آباد سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ سٹی آف دا اسکولس کہلاتا ہے۔ گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ میں؟ پرائیویٹ میں، گورنمنٹ میں نہیں۔ میں ایبٹ آباد میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو اسکولس بہت زیادہ ہیں، ایبٹ آباد میں لوور تناول بھی آتا ہے، تناول بھی آتا ہے، وہ علاقے میں گیا ہوا ہوں۔ میں نے ایبٹ آباد کی بات کی ہے۔ تو وہ جو باقی یہ جو میں نے لوور ایبٹ آباد تناول کی آتے بات ہیں کی یہ ہے۔ سلکے میں نہیں آتے، یہ ایریاز میں تو ہے مسائل۔ تو ہے۔ آپ نے ابھی NA 17 کی بات کی ہے نا، تو ہاسپٹل کا یہ ہے کہ دیکھا جائے اگر تو آپ چلے جائیں ایوب میڈیکل ہاسپٹل میں ہی چلے جائیں اگر آپ، تو آپ میرے خیال میں جو ایلیٹ کلاس ہیں یا متوسط طبقہ ہے 10 منٹ سے زیادہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو میں ڈاکٹرز کو بھی سلام پیش کروں گی اور عوام کو بھی کہ وہ وہاں پر کتنے دن اپنے مریضوں کے ساتھ اسٹے کرتے ہیں۔ پانی کے مسائل وہاں رہتے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ اگر ڈاکٹر کو کال کریں، یقین کریں وہ آتے ہیں، اور اتنی تکلیف دہ وہاں کے مناظر ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس کے علاوہ DHQ جو ہے ایبٹ آباد کا، وہاں آپ چلے جائیں آپ کو تعداد میں سب سے زیادہ بلیاں اور چوہے نظر آتے ہیں، یعنی عوام کو ریلیف وہاں نہیں دیا جاتا، جبکہ سب سے بہترین ریلیف آپ ہاسپٹل میں عوام کو دے سکتے ہیں۔ تو میں کہوں گی اس پر غور کرنا چاہیے۔ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم چلے ٹھیک ہے، کچھ ہے، لیکن صحت کے حوالے سے یہاں پہ بہت مسائل ہیں۔ بالکل ہے۔ تو باقی یہاں پر ایسے کون سے مسائل ہیں، جس طرح میں نے کہا اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں، یا اگر صوبائی لیول پہ آتی ہے یا یہاں پر آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے، تو وہ کون سے مسائل ہیں جو میگا پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں، عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے گی، کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب زندہ تھیں، اس وقت ایبٹ آباد کو ضلع کا درجہ حاصل تھا، اور ان کی حکومت میں ایبٹ آباد کو پورے ہزارے ڈویژن بنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بے نظیر بھٹو کے دور میں خواتین کا جو LHV کا پروگرام ہے وہ ان کی دور حکومت میں ہوا۔ ایبٹ آباد میں بورڈ، یہ بھی بے نظیر کی حکومت میں ہی ہوا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی عوام کو ریلیف دینے کا سوچتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے کہ وہ کسان اور مزدور کے لیے بولتی ہے۔ روٹی کپڑا مکان ان کا ہمیشہ منشور رہا ہے، اور آپ لوگوں نے PTI کو بھی ایک موقع دیا ہے، مسلم لیگ نون بھی ماشاءاللہ اچھا کام کرتی رہی ہے، انہیں بھی موقع ملتا رہا ہے۔ تو اس دفعہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے تو ہم بھی آپ کی بہترین خدمت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں نواز شریف صاحب ہوگی، مریم نواز ہوگی، کتنی بار ہزارہ آئی ہیں، اور 35 سال 40 سال پہلے محترمہ جو ہے بے نظیر یہاں پر آئی تھی۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں کتنے سال بعد آئے ہیں؟ 35 سال کے بعد آئے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا، جانا پڑتا ہے، تو اتنے ٹائم بعد آ گئے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں تو اگر آپ جیتتے ہیں یہاں پر، آپ کا امیدوار آتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں شارٹلی کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ نے جس طرح PTI کا کہا، نون لیگ کی بھی حکومت رہی، تو وہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں، کون سے ایسی باتیں ہیں؟ پہلے بھی میں نے یہی بتایا آپ کو کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر روزگار کا رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ایبٹ آباد کا سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی فیسلٹیز ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں تو یہ اس پر انشاءاللہ غور کریں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں کیے ہیں۔ دیکھیے میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں کروں گی۔ ہر پارٹی اپنی طرف سے اچھی کوشش کرتی ہے، کوئی بھی غلط نہیں سوچتا، کیونکہ وہ ملک کا باشندہ بھی ہوتا ہے، ایک سیاسی بندے کے علاوہ وہ ملک کا باشندہ بھی ہوتا ہے، تو اپنے ملک کے لیے کوئی بھی پارٹی غلط نہیں سوچتی۔ تو پھر اس سے اچھا نہیں ہے ساری پارٹیاں اکٹھی بیٹھ کے ایک بندہ آگے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ مقابلہ کس بات کا؟ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہہ رہے سب اچھے ہیں۔ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ عوام محبت کرتی ہے،
اپنے ہر بندے سے. سیاست اور سوشل ورک کبھی بھی ہٹ کر نہیں ہے. سوشل ورک کے ساتھ سیاست ہمیشہ چلتی آئی ہے. آپ سوشل ورک نہ کریں اور صرف سیاست کریں, کیا لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ کو نہیں پہچانتے. آپ کے سوشل ورک کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے قریب آتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ عوام کی آواز بن کر آپ جو ہیں وہ سینٹ میں بات کریں گے, تو وہ آپ کو آگے لے کر آتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو ان کے مسائل کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور ان کا حل بھی نکالتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل جی ناظرین, جس طرح آپ نے سنا یہ تھے پیپلز پارٹی سے فوزیہ میڈم, اس کے ساتھ ساتھ محبت اوان صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی. بریک کا ٹائم ہوتا ہے, مزید بھی بات ہوگی. یہاں پر ہمارے پاس مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عوام بھی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے علاقے میں کون کون سے ایسے مسائل اور ایسے ایسے کام ہیں جو کہ ابھی کرنا باقی ہے. اور جس طرح 8 فروری 2024 کو الیکشن آنے والے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہ جائے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد پھر ناظرین ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی بیٹھک پروگرام کے ساتھ ہم موجود ہیں آج ضلع ایبٹ آباد کے حلقہ NH17 میں. یہاں پر ہمارے ساتھ جو PK 45 کے یہاں کے علاقائی لوگ اور یہاں کے جو امیدواران ہیں, متوقع امیدواران مختلف پارٹیز کے, وہ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں سردار محمد جاوید صاحب, جو کہ سابقہ امیدوار تھے تحریک صوبہ ہزارہ کے. تحریک صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پوچھیں گے. سردار محمد جاوید خان صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں؟ تو جس طرح باقی پارٹیاں, تو یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ہر سال مختلف پارٹیاں جیتتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر تحریک صوبہ ہزارہ یہاں پر جیتتی ہے ہزارہ میں, تو وہ کون سے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کیا منشور ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہماری کوشش تو سب سے پہلے یہ تھی نا جی کہ صوبہ ہزارہ بنے تو کچھ مسائل کا کو انبار کم ہونا. لیکن اگر آپ علاقائی بات کر رہے ہیں تو علاقائی میں ہم کینٹ کے حوالے سے یا ایبٹ آباد کے حوالے سے بات کریں تو یہاں اگر آپ کینٹ کو لیتے ہیں تو کینٹ میں اس وقت آپ کرپشن کے انبار, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک, ٹھیک ہے, آپ کے روڈ, آپ کی گلیاں, آپ کے نالے, ناجائز تجاوزات, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر اس وقت سب سے بڑا جو نظام جو ہے جی وہ سیوریج کا ہے. بارشوں میں ان علاقوں میں پانی لوگوں کے گھروں تک جاتا ہے, اور آنے لے کے اس کے پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن اس پہ کام کوئی بھی نہیں ہوا. مطلب کینٹ کے حوالے سے آپ بات کریں تو کینٹ مسوائے عوام کے اوپر ناجائز ٹیکسز لگانے کے, بڑھانے کے اور اس طرح کے حربے استعمال کرنے کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. یہ ان 5 سالوں میں ہم نے اس ایبٹ آباد میں, اس کینٹ کے ایریے میں مسائل بڑھنے کے کوئی ترقیاتی کام نہیں دیکھا ہم لوگ. کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے. روڈ ہمارے برا حال ہے, نالیاں ہماری بند ہیں, بڑے نالے ہمارے بند ہیں, ناجائز تجاوزات ہماری ہے. شہر میں آپ دیکھ لیں ناجائز ترین قبضے انہوں نے کینٹ والوں نے کروائے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, خود ہی اکھیڑتے ہیں, خود ہی لگواتے ہیں, خود ہی پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کرپشن کی اگر بات کرتے ہیں تو کرپشن تو آپ یہ سمجھیں کہ کرپشن کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. پورے پاکستان کی کرپشن کا آپ منبع کھول لیں تو ایبٹ آباد تو اس کا منبع ہے. تو آپ لوگ تو بات کرتے ہیں نا کہ کینٹ کو دیکھ لیں, کینٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو ہوئی ہو. نقشوں کو دیکھ لیں, ناجائز ٹیکس اس پہ کتنا اضافہ کر دیا. آپ کے گھر میں آپ باتھ روم کا کام کرواتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. پانی کی بورنگ کے لیے آپ کو 25 یا 30 ہزار روپے ابھی تو انہوں نے فیس رکھ دی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے کسی علاقے میں کوئی, میری اپنی گلی کو دیکھ لیں ابھی آپ جا کے, چونکہ اپنا وہ ٹھیکیدار صاحب جو آئے ہیں آدھا کام وہ آدھے میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے CO صاحب کو, ان کے متعلقہ ممبران صاحب کو اور جتنے لوگ ہیں سب کو ہم نے باضابطہ درخواستیں بھی دیں, باضابطہ جا کے ملاقات بھی کی, طے بھی کیا, بتایا بھی. DC صاحب تک ہم گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری. تو ترقیاتی کام تو کوئی بھی نہیں ہو رہا جی, جہاں جدھر ہے وہی وہیں پہ رکا ہوا ہے. سردار محمد جاوید صاحب, بڑی اہم بات آپ نے کی. جس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں, پانی یہاں پر سیلاب کا منظر پیش کرتے ہیں, چاہے شہر ریشم کی بات کرتے ہیں, چاہے ہاسپٹل میں آپ دیکھا ہر سال مونسون کی جب بارشیں ہوتی ہیں. میری بات سنیں, جس طرح بھی آپ نے نالوں کی بات کی, نالے بند ہوتے تھے کہ یہ اس پہ بھی سیاست بات وہی آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں حل ہو رہے. جس طرح آپ نے کہا کہ قبضہ مافیا جی, جو زورور ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں ہٹاتا, کوئی نہیں ہٹاتا. عام بندے کی بلڈنگ بھی گرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کدھر کے وہ لیڈر جو یہاں پر کھڑے تھے, مطلب ان کا کام بنتا ہے نا کہ اس چیز کو عام بندے کو ریلیف نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم جو کرپشن ہو رہی تھی, جس طرح آپ نے کہا غیر قانونی چیزیں بن رہی تھی, اس کو تو بند کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے, یہ جو نالے بند سارے ہوتے ہیں, تو اس پھر پچھلے جتنی بھی پارٹیاں یہاں پر جیتی اس نے کوئی کام نہیں کیا.
دیکھیں اس یہ وقت مسئلہ نہیں ہوتے، بڑا مسئلہ ہے یہ. اس وقت تک تو جی کوئی کام ہمیں تو کافی نظر قیمتی جانیں بھی اس میں چلی گئی ہیں، جو بارشوں کے نالے بند ہونے کی وجہ سے میں دیکھتا رہتے ہیں ہم، مطلب یہاں پہ میں کافی رپورٹنگ بھی کی اس پہ. اس روڈ پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں روڈ کی صورتحال تو یہ ہے کہ جس وقت یہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ایریے میں زیادہ تر یہی کینٹ کے ایریے کی بات کروں جی، کینٹ کے ایریے میں میرا خیال ہے آپ کو کشتی سروس شروع کرنی چاہیے. یہ بات کریں. دیکھیں نا یہاں آپ کا کمپلیکس ہے، کمپلیکس کے سارے وارڈوں میں آپریشن تھیٹر تک پانی گیا. بالکل گیا. ٹھیک ہے، ابھی بھی موجودہ اس کے بعد یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے 10 دفعہ ہو چکا ہے یہ، اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. یہ کینٹ والے بھی ادھر ہیں ہمارے جو یہاں پہ فرزندان ہزارہ جو تھے، شیران ہزارہ جو تھے، اور وہ جو بڑے بڑے 2.5 گز والے لمبے لاموں والے لوگ یہاں موجود رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا سوائے کرپشن. ایبٹ آپ کے لیے وہ آئے تھے، پیچھے فنڈ آئے تھے ایبٹ کی خوبصورتی کے لیے، تو وہ بندر بانٹ وہ جو ہوئی آپ کے سامنے، ایبٹ کا کون سا کام ہوا؟ آپ کی روڈ پہ تو کالا مملائل ڈالا جاتا ہے، ترکول کے بجائے مملائل ڈالا جاتا ہے. آپ بات پانی کی کرتے ہیں، آپ اس کو یہ اپنا لے لیں، ککول روڈ کو لے لیں. ککول روڈ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بارشیں اگر آپ کے ایبٹ میں 1 گھنٹہ بارش ہو جائے، سرسید کالونی آدھی ڈوب جاتی ہے. ایسے ہی اس دفعہ 4 سے 5 فٹ تک پانی آپ کی سرسید کالونی میں گیا، کوئی نمائندہ وہاں تک نہیں پہنچا. میں نے خود وہاں سے الیکشن لڑا، وارڈ 1 پہ میں امیدوار تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت سے لے کے اب تک اس میں بھی ٹائم گزر گیا. آپ کہتے ہیں سب سے بڑی آپ دیکھ لیں، یہ 3 سال مرکز میں رہے، 10 سال صوبے میں رہے. صحیح. تو 10 سال میں کرپشن جتنی پورے پاکستان میں نہیں ہوئی اتنی صوبہ سرحد میں ہوئی. صوبہ سرحد سے لے کے ایبٹ میں ہمارے جناب وہ محترم گورنر صاحب اور وہ محترم جناب سپیکر صاحب اور وہ محترم فرزندان ہیں، وہ شیر ہزارہ اور فرزند ہزارہ، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ اپنے علاقوں میں پھر کے دیکھیں کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا نا جی. ہمارا کوئی کام نہیں ہوا جی. کینٹ کے ایریے کو لے لیں، پورے آپ یہ صوبائی حلقے کو لے لیں، ہمارے کو کوئی کام نہیں ہوا. بیوٹیفیکیشن کی آپ نے بات کی، بالکل. اس کے بعد جو سیلاب آیا، جو سیلاب ہی کہہ سکتا ہوں، سیلاب جی بالکل، مطلب جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بولی کہ اس میں کشتیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کشتی سروس. تو وہ چیزیں جو بیوٹیفیکیشن پہ اتنی چیزیں جب لگتی ہیں، بیوٹیفیکیشن میں وہاں پہ سب کچھ بنتا ہے، تو پانی کے ساتھ وہ سب دوبارہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سر ہوگا تو تباہ و برباد تو تب ہوگا نا جب ہوگا. اچھا، وہ بھی نہیں ہوا؟ تو ہوا ہی نہیں ہے کچھ. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو مین روڈ ہے، مین روڈ کے جو ابھی آپ نالوں کو دیکھ لیں. صحیح بات ہے. آپ میرپور تھانہ میرپور سے ایبٹ تک چلے جائیں، نالا ہے نا جی، تو کہاں پہ ہے نالا؟ آپ کو کہیں نظر آتا ہے نالا؟ نجائز تجاوزات اس پہ ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. مطلب یہ کینٹ کا ایریا ہے نا، کینٹ کے جتنی گندگی کینٹ کے ایریے میں ہے اتنی بڑھ شہر سٹی میں نہیں ہے. مطلب یہ کینٹ والوں کی نائل ترین لوگ انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں کینٹ میں. اس وقت آپ کمپلیکس کو دیکھ لیں، اس وقت کمپلیکس میں موجودہ دور پہ آپ بی او جی جو بنی ہے اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اس وقت آپ کی ادھر ایکس رے مشین خراب ہے. کمپلیکس گندگی کا ڈھیر ہے اس وقت. آپ کمپلیکس کے اندر چلے جائیں، آپ کسی باتھ روم کو، کوئی مریض کسی باتھ روم کو استعمال نہیں کر سکتا، اندر نہیں جا سکتا، کوئی اس کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. کرپشن میں آپ کو انتہا کی کرپشن جو آپ کہہ رہے ہیں جی کمپلیکس میں ہو رہی ہے. پارکنگ سے لے کے اندر تک آپ کی وارڈوں کی گندگی، پارکنگ میں گندگی، پارکنگ کے ایریے میں جہاں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں گاڑیوں سے آپ پیدل نہیں اتر سکتے، اتنی گندگی اور اتنا پانی وہاں پہ جمع ہے. نالے آپ کے سارے وہاں پہ بند ہے. کمپلیکس کے سامنے نجائز تجاوزات کا انبار ہے. یہاں ہر جگہ آپ کو یہی نالوں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہم لوگوں کا یہاں پہ اس وقت ہوتا ہے بارشوں میں ہم لوگوں کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ سیلاب آیا ہوتا ہے ایبٹ میں. یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا، اتنی بلڈنگیں گرائے گی، تو یہ سر کہاں پہ آپریشن ہوا؟ وہ کوئی جگہ ہمیں بھی بتائیں جہاں آپریشن ہوا ہو، ہم بھی دیکھیں اس آپریشن کو. سردار محمد جاوید صاحب بات سنیں، اس سے پہلے جو اتنے بڑے آپریشن ہوئے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نالے کو ہم نے اوپن کر دیا، پانی نہیں کھڑا ہوگا، تو اس دفعہ بارشیں ہوں گی. سر دیکھنے کی چیز ہے نا، حقائق پہ چلے جائے باتیں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جناب موٹر وے جو بنی ہے، یہ تو کغان کو بھی ہم نے ریلوے اسٹیشن وہ بنا دی ہے، اور وہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا. پریکٹیکلی جا کے دیکھ لینا، اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو دنیا کو دکھائیں نا جی. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں، تو خود اپنی نظروں سے دیکھیں نا جی. کوئی نالا آپ کا نہیں کھلا ہوا کسی علاقے میں بھی، بڑی نہریں بھی آپ کی بند ہے. سردار محمد جاوید صاحب جو تھے تحریک صوبہ زارہ کے، ان کی باتیں سنی. بالکل ناظرین، جس حلقے میں ہم موجود ہیں یہ NH-17 کا جو حلقہ ہے، سٹی کینٹ ایریا بھی اسی میں آتا ہے. اور جب مونسون بارشیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ یہاں پر پانی، اگر ہزارے میں بات کروں
تو ایبٹ آباد کا یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ایک سیلاب کا منظر پیش ہوتا ہے. ہاسپٹل جو سب سے بڑی ہماری کمپلیکس ہاسپٹل ہے, یہاں پر بھی مریضوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو جس طرح کے دعوے تو ہوتے ہیں, مختلف جو پارٹیاں یہاں پہ آئیں لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوئے, کہ یہاں پر باقی مسائل بھی ہیں لیکن جو مین مسئلے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تجاوزات مافیا کے جو سردار صاحب نے بات کی, اور بھی ایسے کافی مسائل ہیں جو حل ہونے جو گئے. تو جس طرح ابھی محبت عوان صاحب نے کہا کہ یہ مسئلے ہم کریں گے, تو مزید ابھی ہم جائیں گے یہاں کی عوام کے پاس, مزید ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں مختلف علاقوں کے, وہ اپنے اپنے علاقوں کی بات کریں گے کہ وہ مسائل آج تک حل نہ ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون تنولی, شیروان لور تناول. آج اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تناول واحد بدقسمت علاقہ ہے جس کی ہر 5 سال کے بعد صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے حلقے چینج ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ویلیاں کے ساتھ ہے, جبکہ قومی اسمبلی کا حلقہ ایبٹ آباد کے ساتھ ہے. ہمارا ایم پی اے ایک سائڈ سے ہوگا, ایم این اے دوسری سائڈ سے ہوگا. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو جہاں تک تناول کی محرومیوں کی بات ہے, تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. ہمارا تناول بہت بدقسمت ایریا ہے. ایوب تنولی کے بعد اس کو اپنا نمائندہ کوئی نہیں ملا. 20 سال سے ہمارے لور تناول, اور اس پی کے 38 تھا, ابھی پی کے 44 ہے, اس میں بدقسمتی سے ہمارے الحاج قلندر خان لودھی 20 سال سے مسلط رہے ہیں. انہوں نے تناول کے لیے کیا کیا ہے, آپ نے بھی تناول میں پروگرام کیے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی, مین روڈ کا ہے, جو ابھی تک سنگل ہے, جس پہ اگر 2 گاڑیاں راستے سے 2 بڑی گاڑیاں آ جائیں تو کراس نہیں ہو سکتی ہیں, اور ہزاراں لوگ مر چکے ہیں ان حادثوں میں. اس کے بعد ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو کہاں سے شروع کریں, کہاں سے ختم کریں. ہمارے پورے لور تناول میں کسی ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر موجود نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک نگران لگائے ہوئے ہیں جی. ہمارے پاس ایک ڈگری کالج ہے شیروان میں بوائز, جو آج سے 22 سال پہلے جو ہے نا جی ڈگری کالج بنا ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ ایف اے کی کلاسیں چل رہی ہیں, انٹرمیڈیٹ سے آگے نہیں چل سکا ہے. وہاں پہ بی ایس کی کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں. پھر جو ہے نا ہمارا لڑکیوں کا کالج شروع ہوا آج سے 6 سال پہلے, ڈگری کالج کو اس کو نام دیا گیا, لیکن ابھی بھی جا کر پتہ کریں تو 6 سال میں ابھی بھی اس کا 40% جو ہے نا جی کام رہتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. 20 سال پچھلے ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارا جو ہے نا کوئی نمائندہ اگر تناول کا ہوتا تو انشاءاللہ وہ کام ہو جاتے, لیکن ہمارے اوپر ایک ایسے شخص مسلط کیا جس کا تناول سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور واحد شیروان کا سول ہاسپٹل ہے جو ہزارہ ڈویژن کا دوسرا سول ہاسپٹل ہے جی. انہوں نے بلڈنگ تو بہت خوبصورت بنا دی ہے, لیکن اگر جا کر دیکھیں تو انہوں نے افتتاح بھی کر دیا ہے جی, لیکن وہاں پہ سرنج تک نہیں ہے, ایک ڈاکٹر نہیں ہے جی. خدا کی قسم ہم اتنے محتاج بنے ہوئے ہیں کہ رات کو اگر ہماری کوئی ماں بہن یا بیٹی یا کوئی بھی بزرگ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں وہاں سے 5000 روپیہ گاڑی کو دے کے ابٹوال لایا جاتا ہے جی. وہاں پہ بہت خوبصورت ہاسپٹل بنا ہے. اگر خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھیں تو میرے خیال میں ہزارہ ڈویژن میں اس سے خوبصورت ہاسپٹل کوئی بھی نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں نہ ڈاکٹر ہے جی, نہ سرنج ہے. خدا کی قسم جو دن کو بھی جاتے ہیں لوگوں کو پی ڈی میں, وہ سرنج اپنی لے کر جاتے ہیں انجیکشن لگوانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مہر سماعت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا اور آج اس سیاسی بیٹھک کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں. بہت شکریہ, سب کو موقع دیا بولنے کا. مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ میں ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ ہوں یہاں فیمیل ونگ ایبٹ آباد سے. میرے بہت سارے یہاں پہ معززین بیٹھے ہوئے ہیں, میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں کچھ کہنا مجھے زیادہ وہ تو نہیں لگے گا, سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا. میں یہی کہوں گی کہ مسائل ایسے ہیں ہمارے ایبٹ آباد کے, اگر مسائل کی بات کی جائے تو عوامی مسائل کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے. یہ ایک ایسا
ایشو ہے کہ انسان کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ آلریڈی آ جاتا ہے. آج پانی کا مسئلہ ہم ختم کریں گے, ہمارا بجلی کا ایشو ہو جائے گا, بجلی کا ہوگا, گیس کا سامنے آ جائے گا. عوامی مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں. ایک کوشش کے لیے ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹ اور ہم لوگ بھی اس فیلڈ میں نکلے ہیں. جی, بنیادی مسائل میں گراس روٹ لیول سے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے سب میرے بھائیوں نے سب نے بات کی. آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ شہر میں صفائی کے حوالے سے آپ سب سے پہلے دیکھ لیں. یہاں سے آگے چلے جائیں, جنگی سیدہ ہے, ہمارا سٹی ایریا ہے, آپ دیکھ لیں کہ آپ کے صفائی کا نظام کیا ہے. میں بحیثیت ایک خاتون بینگ اے ویمن میں بات کروں گی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے گھر کو صاف کریں. یہ شہر ہمارا گھر ہے, اس کے بعد ہم کسی حلقے پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم کسی پروونس پہ جائیں گے, کسی قومی لیول پہ جائیں گے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ لیں. گھر کے سٹارٹ لینے سے یہ بات ہے کہ ہمارا صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے, اور یہ دیکھنے میں آیا ہے. سامنے مثالیں ہیں آپ کی جو کہ ہماری پرائیورٹی میں شامل ہے کہ خواتین جس طرح جو ان کے سکلز ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. کہ ہماری اتنی ہزارے میں خواتین میں وہ سکلز ہیں دستکاری کے حوالے سے, سلائی کے حوالے سے, اور مختلف اشیاء بنانے کے حوالے سے. ہماری گھریلو خواتین بھی ایک پالش کی ضرورت ہے انہیں. اور خواتین کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہماری خواتین ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح سے ووٹنگ کی جب بات آ جاتی ہے تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے تقریباً 2-3 سالوں سے خواتین کو جو پلیٹ فارم ہم لوگوں نے مہیا کیے ہیں نون لیگ کے حوالے سے, یہاں پر ایبٹ آباد میں اسپیشلی ہماری خواتین کے ٹرن آؤٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور خواتین میں ایک بولڈنس ظاہر ہوئی ہے کہ وہ آ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر کام کر رہی ہیں, اور ان میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی جا رہی ہے. میرا نام ڈاکٹر عبدالحمید ہے. میں کھولا کی حال اربن سے اپنے علاقے کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں صفائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو گٹر لائنیں ہیں اکثر وہ بند رہتی ہے. وہ بند ہونے کی وجہ سے جو رستوں میں پانی آنا, بارش کا پانی ہو, گٹر لائن بند ہے تو راستوں میں سے راستے نہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں, جس طرح کہ ہمارے جو لوگوں کو تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو ایک رواج بنا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سکول ان کو زیادہ وقت دی جاتی ہے. ہمارے گورنمنٹ کے سکول ہونے چاہیے جن میں ٹرین ٹیچر ہوتی ہیں, تو تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ ایک اچھی نرسری لے کر ہم اٹھیں. تو میں اپنے لیڈروں سے یہ کہوں گا کہ وہ پرانے وقت چلے گئے ہیں کہ جیت گیا اسلام آباد جا کے بیٹھ گیا. جیتیں گے تو کام کریں گے. سب سے پہلے اگر میں K2 کی بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ دور دراز علاقے کے اندر جا کے وہ بیٹھے کرتے ہیں, اداس چہروں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جو خوشی کے لمحات لاتے ہیں. معاشرتی بات ہو, معاشی ہو, سیاسی ہو, سچائی اور بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تھینک یو سو مچ K2 کا اور K2 کی ٹیم کا. نیکسٹ میرا تعلق ایک ایسی تحصیل کے ساتھ ہے, تحصیل لور تناول کے ساتھ, جس کے اندر پاکستان کی چند بڑی چوٹیوں میں ایک پہاڑی چوٹی ہے اور بہترین پکنک پوائنٹ جہاں پہ بن سکتے ہیں. سیکنڈ, میری تحصیل ایسی تحصیل ہے جو سونا اگلتی ہے, جسے وائٹ گولڈ کہتے ہیں, سافٹ سٹون. تیسرا, لور تناول تحصیل کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک سمال ڈیم بنا سکتی ہے. لیکن آپ کی توجہ چاہیے ہوگی سب کی, اس تحصیل کا یہ حال ہے, اس تحصیل کا یہ عالم ہے کہ بیسکس 3 چیزیں جو ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور معاشی صورتحال, وہ یہ حال ہے کہ ایک سٹوڈنٹس, ہمارا ڈیلیوری سینٹر 20 سالوں سے ایک MPs ہمارے اوپر مسلط ہیں, PTI سے اس کا تعلق ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ بات ہوگی, لور تناول تحصیل پینڈ کرگو خان. تو آپ کا ایک ڈیلیوری سینٹر صرف ایک ہی چیز لور تناول تحصیل کا اناؤنس ہونے کے بعد فنکشنل ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں ڈیلیوری سینٹر. اور مجھے امید ہے کہ K2 TV اس چیز کو بہت ضرور آگے لے کے جائے گا, پہنچائے گا بھی, کہ اس ڈیلیوری سینٹر کے اندر ڈومیسائلز کے لیے بچوں کو کبھی ایبٹ آباد آنا پڑتا ہے, کبھی تحصیل کے اندر جانا پڑتا ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے پٹواری کا, گرداور کا, تحصیلدار کا, کہیں بھی نہیں ملتا ہے. جس سے متعلق میں نے ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دی ہے, میں نے کمشنر ذیل الاسلام صاحب کو اپلیکیشن دی ہے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالوہاب کیانی میرا نام ہے, نیبرہڈ کونسل ڈوڈیال نواں شہر سے میں کونسلر ہوں.
سب سے پہلے تو میں ایک جو بہت بنیادی مسئلہ ہے ایبٹ کی ٹریفک کا، جو منصرہ روڈ ہے اس پہ جو ٹریفک ہے، جب بھی اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے یا شام کا ٹائم ہوتا ہے تو ساری ٹریفک یہ باعث شفیق پلازا یا میزائل چوک میں ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ آگے جو بھی ہمارا ایم پی ایم این اے الیکٹ ہوگا اس سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ سب سے پہلے فلائی اوور بنایا جائے ایبٹ آباد میں. آج تک کسی نے اس بارے میں کوئی کام نہیں کیا. یہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہوگا کہ فلائی اوور ایبٹ آباد میں میزائل چوک ہو جائے، فارا چوک، اس طرح 3-4 فلائی اوور بننے چاہیے اس روڈ پہ، منصرہ روڈ پہ. اس کے بعد سیکنڈلی میں اپنے جو ہمارا ایریا ہے نواں شہر، وہاں کے جو مسائل ہیں، وہاں پینے کے پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. کنڈ ملیار اور کنڈ کے صاحب 2 ایریا ہیں، وہاں پہ پانی کا ہمیں وہاں کے لیے ٹیوب ویل درکار ہیں. وہاں کے لیے کم از کم 2 ٹیوب ویل ہمیں ملنے چاہیے. اس کے علاوہ جو پائپ لائنز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں سے، وہ ڈرینز میں سے گزر کے جاتی ہیں اور ڈرین میں سے جاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی راؤٹنگ بھی دوبارہ کی جائے، جو پراپر راؤٹنگ ہو جائے اور جو پائپ لائنز ہیں پینے کا جو پانی ہے وہ اچھا اور صاف مہیا پانی لوگوں کو مہیا ہو سکے. اس کے علاوہ جو کنڈ ملیار اور کنڈ کے صاحب اور لوور جوگن ہے، اس ایریا میں اسٹریٹ لائٹ اور انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ ایشوز ہیں. لوور جوگن، کنڈ ملیار، کنڈ کے صاحب کے لیے ہمیں اسٹریٹ لائٹس اور ٹیوب ویل ہمیں درکار ہیں، اور انفراسٹرکچر جو روڈز ہیں انہیں آپ کو پختہ کر کے دیا جائے. جی بہت شکریہ. میں چیئرمین ہوں این سی ملپورہ 2 کا. سب سے پہلے تو میں K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مسائل اجاگر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. سب سے جو بڑا ایشو ہے شہر کا یا ملپورہ یونین کونسل یا نیبرہڈ کونسل میں، وہ واسا کا ہے. کیونکہ واسا جتنی سیلری لے رہے ہیں سی او یا ان کے جتنے ممبر بھی ہیں، تو صفائی کے لحاظ سے بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہے. صفائی کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو واسا کو ختم کیا جائے، واسا کی جگہ دوبارہ TMA کو دیا جائے تاکہ یہ مسئلے حل ہو سکیں. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے کھیل کود کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں ہے، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی کچھ ایسا کام کریں کہ وہ ان کی سرگرمیاں ہو سکیں. دوسرا ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومت آئی ہیں سیاسی بیسس پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے اور ایجوکیشن کا نظام دھرم برم ہے. اس کے لیے بھی میں کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام شازگہ خان ہے اور میں نواں شہر سے تعلق رکھتی ہوں. میرے نواں شہر میں شمروز خان کے علاقہ اور ڈاکٹر اظہر جدون جو PTI کے ہیں ان کے علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں. آپ یقین جانیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا گندگی ہوتی ہے، خاص کر کے شمروز خان کے علاقے سے جہاں سے روڈ جاتی ہے، بارش ذرا سے بھی ہوتی ہے روڈ بند ہو جاتا ہے. اور نواں شہر بنی پہ اتنا گند کچرا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر اظہر جدون PTI کے تھے، ان کے اپنا علاقہ تھا لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہمارے علاقے میں بہت گندگی ہے اور بے سہارا عورتوں کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار انور مقصود ایڈوکیٹ، اربن ایریا ملک پورہ سے میرا تعلق ہے. سب لوگوں نے توجہ دلوائی ہر ایک مسئلے کی طرف، لیکن جو اصل توجہ ہے ہمارے 2 یہاں پہ اس وقت ملک پورہ میں ڈگری کالج موجود ہے خواتین کا، اور اس کے علاوہ جو پہلے پوسٹ گریجویٹ یہ ڈگری کالج تھا اب اسے پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کا درجہ دے دیا گیا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے علاقے کے 2 مشہور کالجز یہاں پہ خواتین کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کے آگے بچیوں کے گزرنے کے جو راستے ہیں وہاں پہ منی اڈے، سبزی فروش اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے اسکول کی جو کالج کی بچیاں ہیں وہ وہاں سے گزرتے وقت ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے جو نالے تھے یہاں پہ پہلے بھی ایبٹ آباد کو اٹھا کے دیکھیں، پرانے ایبٹ آباد کو دیکھیں، اور آج کل کے نئے جو ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ نیا پاکستان، اور پھر اسی میں نیا ایبٹ آباد بھی آتا ہے. تو اس نئے ایبٹ آباد میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ جو پہلے کھلے نالے تھے ان نالوں کو جو ہے وہ تجاوز کر کے ان کو بند کر کے اور چھوٹی چھوٹی نالوں سے نالیاں بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ایبٹ آباد میں جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ یہ پہاڑی ایریا ہے، یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے موسم کا تجزیہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس وقت بارش ہو اور موسم کیسا ہو جائے. خاص کر مونسون بارشیں یہاں پہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں،
اور اس میں جو ہے وہ شہر کے جو گھر ہیں وہ تو سیلاب جیسے آ جاتا ہے، پانی بارش کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے یہاں پہ سیلاب کا منظر ہوتا ہے، قیمتی جانوں کا یہاں پہ ضیاع ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ جو DHQ ہے وہاں پہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو اسی بارش کے پانی کی وجہ سے، تنگ نالا ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے بھی اپنی جان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ عوام کا کام بھی ہے کہ نمائندوں کے ساتھ مل کے یہ جو گندگی ہے اس کو بھی کام کریں، لیکن نمائندوں کا اور سب سے پہلے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ ان کا بھی کام ہے، جو TMA ہے، واسا ہے، یہاں پہ CBA ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے ٹیکس تو وصول کر رہے ہیں، وہ ٹیکس کہاں پہ جا رہا ہے؟ انہی کے لیے ان کو ٹیکس دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ شہر کی خوبصورتی کے لیے اور شہر کو جو ہے وہ وسیع بنانے کے لیے کام کیا جائے، لیکن یہ کام نہیں کیا جا رہا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ سے جو ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ایسے معاملات رہ گئے ہیں وہ اب آئندہ انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی تو وہ نمائندے جو ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ یہ کام جو ہے کر کے دکھائیں۔ تھینک یو۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے ہیں ایبٹ کے حوالے سے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ میں تھوڑے سے ڈسکس کر دیتی ہوں کہ جس طرح سے سردار صاحب نے کہا کہ تناول کے علاقے میں مسائل زیادہ ہیں، وہاں پر ہاسپٹل اور ایون میٹرنٹی ہوم بھی نہیں ہے۔ خواتین زچگی کے دوران ہاسپٹل پہنچنے تک 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ایبٹ آباد تک کا ہے۔ زچگی کے دوران ان کی فوتگی بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران بچوں کی فوتگی، بڑوں کی فوتگی جلد سے جلد صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہاں ہاسپٹل کا کوئی اتنا بہترین نظام نہیں ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بارش کے موسم میں سیلاب کی سی صورت بن جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں عوام کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ سارا کام حکومت ہی نہیں کرتی، حکومت نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں ساری چیزیں، وہاں پر آپ بجائے اس کے کہ ڈسٹ بن میں کوڑا ڈالیں آپ باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، تو مسئلے ہم اپنے لیے خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ جی شکریہ جی، میں نے سب کے مسائل سننے ہیں اور ان مسائل سے میں واقف ہوں اچھی طرح سے، کوئی ڈکی چھپی بات ایسی نہیں ہے جو مجھ سے پوشیدہ یا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جہاں تک لوور تناول کی ارون صاحب نے بات کی ہے جی اور شکیل صاحب نے بات کی ہے، تو لوور تناول میں بس یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں یا علاقے کے لوگوں کی وہ سمجھیں۔ ایک شخص 18 سال سے وہ صوبائی اسمبلی کا وہ تھا، یہ کام جتنے بھی تھے یہ صوبائی گورنمنٹ کے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ PTI کی حکومت تھی، PTI یہ سب گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیے۔ جہاں تک جو اس کی بات ہے بڑے کاموں کی، تو دیکھیں گے ہمارے 16 مہینوں کی حکومت میں ہمارے مرتضیٰ جوید عباسی صاحب نے اتنے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں۔ آپ کی ہزارہ الیکٹریسٹی کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ایبٹ آباد میں آئے اور اس سے ایک بہت بڑی خوشحالی آئے گی ایبٹ آباد کے اندر۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ پچھلی حکومتوں نے یہ کام نہیں کرائے۔ یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دعوے کر رہے ہیں، یہاں پر جو حکومت رہی ہے پچھلے 10 سال سے، یہ خاص کر ایبٹ آباد، یہ جو میرا لال کے شہر کے حلقے میں یہاں پر PTI کی حکومت رہی ہے، تو PTI والوں نے یہاں پر شہر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جیسے کنٹونمنٹ ہے، میری سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی ہوگی یہ کہ میں آ کر انشاءاللہ اسمبلی میں یہ آواز اٹھاؤں گا کہ یہ کنٹونمنٹ جو ادارہ ہے اس کو ختم کیا جائے، جیسے انڈیا نے ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک ہمارے اوپر ایک غنڈہ ٹیکس کے شکل میں یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، ہمارا وقت آیا، تو اس کو انشاءاللہ میں سب سے پہلے میں انشاءاللہ یہ شہر کے اس مسئلے کو حل کروں گا۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جو کہ ہمارا ضلع ایبٹ آباد حلقہ NA-17 میں تھا۔ بات ہوئی مختلف پارٹیوں کے، یہاں پر جو قائدین تھے وہ بھی تھے، عام عوام بھی تھی، آپ نے سنے مسائل جو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایبٹ آباد میں ٹوٹل 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور تقریباً یہاں پر جو ووٹرز یا پاپولیشن کی میں بات کروں 18 لاکھ سے زیادہ آبادی ایبٹ آباد کی، الیکشن ہوں گے 8 فروری 2024 کو۔ تو جس طرح آج ہم موجود تھے، حلقہ جو PK حلقہ تھا 45 اور NA-17، یہاں کی عوام نے آپ نے بات سنی۔ کافی مسائل ایسے ہیں جو بڑے بڑے نام گزرے یہاں سے، گورنر بھی اسی حلقے میں سے تھے اور کافی منسٹر بھی، وزیر بھی جو تھے، ہم دیکھیں اس علاقے میں بڑے بڑے نام گزرے، لیکن وہ محرومیاں آج بھی ان حلقوں میں موجود ہیں جو کہ حل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر آج قائدین موجود تھے مختلف پارٹیز کے، جس طرح عوام نے گلے کیے اپنے علاقوں کے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو 8 فروری کو الیکشن آنے والے ہیں
تو عوام کو ہی اپنا نمائندہ یہاں سے جو ہے الیکٹ کر کے آگے اسمبلی میں بھیجنا ہے، تو وہ وہی بھیجیں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کریں، اور وہی جائے گا جس کو عوام الیکٹ کرے گی۔ تو ناظرین، اس ساتھ ہمارے آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔